السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آمین. دی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ 1997 کی سیریز چل رہی ہے. سیکشن 16 تک میرے کمپلیٹ اپلوڈ ہے. آج سیکشن 17, سیکشن 18 اور سیکشن 19 کو کور کرنا ہے. میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے, اس وجہ سے میں یہ 3 سیکشنز بتا رہا ہوں, ورنہ میں نے 5-7 سیکشنز بتا دینے تھے. اس کو شروع کرتے ہیں. میں ہر ویڈیو کے اندر ایک چیز کہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی بتاؤں آپ نے اس کو لازمی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, لکھ لینا ہے, تاکہ وہ چیز ان فیوچر آپ لوگوں کے کام آئے. اس کو شروع کرتے ہیں, بک سامنے رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکشن 17 کی طرف چلے جائیں. اس کے جو پوائنٹس بتائی جاؤں اس کو لکھتے جانا. سیکشن 17 کہتا ہے obstruction to officers. obstruction to officers. اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آفیسر یہ نارکوٹکس کے معاملے میں, ڈرگس کے معاملے میں, منشیات کے معاملے میں کہیں جا کے ریڈ کرتا ہے, کہیں جا کے اس کی ریکوری کرتا ہے, ٹھیک ہو گیا کہ میں یہاں پہ ریڈ کرنے آیا ہوں, میں یہ چیز یہاں پہ برآمد کرنے آیا ہوں, تو آگے سے اگلا بندہ اگر اس کو ریزسٹنس شو کرتا ہے, مزاحمت کرتا ہے, ہنٹس کرتا ہے, obstruct کرتا ہے, تو اس کی سزا ہے. اس کی کتنی سزا ہے؟ اس کی سزا ہے کہ ود ریگورس امپریزنمنٹ. اس سے ایک ہوتی سمپل امپریزنمنٹ, ایک ہوتی ریگورس امپریزنمنٹ. ریگورس سے مراد ہوتا ہے کہ با مشقت, کٹھن, جس کے اندر آپ کو چکی پیسنی پڑتی ہے. سمپل جیل میں نہیں بیٹھے رہنا, وہ آپ سے کام کرواتے ہیں. وہ والی آپ کو قید کی جائے گی, اور کتنی ہو سکتی ہے؟ فور اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 3 years اور ود فائن اور ود بوتھ. یہ 3 سال تک کے لیے ہو سکتی ہے ریگورس امپریزنمنٹ. تو سمپل سا اس کے اندر کنسپٹ ہے کہ کوئی سرکاری افسر منشیات کے معاملے میں کہیں پہ جا کے ریڈ کرتا ہے, کہیں پہ جا کے ریکوری کرتا ہے, ٹھیک ہو گیا, اور آگے سے وہ بندہ اس کو ریزسٹنس شو کرتا ہے, مزاحمت کرتا ہے کہ میں نے نہیں دینا, یہ ہے وہ ہے فلاں, ہنٹس کرتا ہے یا obstruct کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو یہ سزا ہوگی ریگورس امپریزنمنٹ وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 3 years اور ود فائن اور ود بوتھ. یہ اس کا کنسپٹ ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ ریزسٹنس شو نہیں کر سکتے, اس کا رائٹ ہے. وہ آگے سیکشنز میں پڑھیں گے کہ کون سرچ وارنٹ ایشو کرے گا اور کیسے کرے گا اور کیسے وہ جا کے ریڈ کریں گے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے سیکشن 18. سیکشن 18 کہتا ہے لمٹ آف فائن. لمٹ آف فائن اس کے اندر لکھیں کہ جہاں پہ سیکشنز کے اندر بتا دیا گیا کہ اس کو اتنا فائن ہوگا, وہ تو ویل اینڈ گڈ ہے. کسی کو 1 ملین بتایا, کسی کو 50,000, کسی کو لاکھ, جو بھی بتایا سیکشن کے اندر, تو وہ ویل اینڈ گڈ ہے, وہ اسپیسیفائی کر دیا کہ اس کا اتنا فائن ہوگا. لیکن جس کا فائن بتایا ہی نہیں گیا, سمپل یہ کہا گیا کہ ود فائن اتنا فائن ہو سکتا ہے, اتنا فائن ہو سکتا ہے, اتنا فائن, تو وہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ یار اس کا جرمانہ کتنے تک ہو سکتا ہے؟ اگر یہ منشیات کی چیزیں ہم سے برآمد ہو گئی ہیں تو اس کا کتنا جرمانہ لگ سکتا ہے؟ تو یہ آپ نے اس کے اندر کنسپٹ لکھنا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوانٹٹی پلس کوالٹی, ٹھیک ہو گیا, دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ دیکھے گی, کورٹ کی ڈسکریشن ہوگی کہ اس کی جو منشیات ہے اس کی یہ کوالٹی ہے اور اس کی اتنی کوانٹٹی ہے, اس کے مطابق اس کے اوپر فائن میں یہ لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ عدالت کے اوپر ڈسکریشن, عدالت کی ثواب دید ہے, ٹھیک ہو گیا. جہاں پہ فائن بتا دیا وہاں پہ تو ویل اینڈ گڈ ہے, جہاں پہ نہیں بتایا تو کوانٹٹی اور کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے نارکوٹک ڈرگس کی, ٹھیک ہے, تو کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ اتنا جرمانہ اس کے اوپر لگے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 19. سیکشن 19 کہتا ہے فور فیچر آف ایسٹس آف این اوفینڈر. اوفینڈر سے مراد ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے, مجرم جو منشیات کا کام کرتا ہے, کیونکہ اس سے پرٹین کر رہا ہے, ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر یہ کنسپٹ ہے کہ کوئی ایسا پرسن جس کو 3 سال یا 3 سال سے زیادہ پنشمنٹ امپریزنمنٹ ہو گئی, ٹھیک ہو گیا, ایکسیڈز 3 years, ٹھیک ہے, تو اس کیس میں اس پرسن کے خلاف ایپلیکیشن دے کر اس کی پراپرٹی کو فورفیٹ کیا جا سکتا ہے, ضبط کیا جا سکتا ہے. اب آپ کورٹ میں ایپلیکیشن دیں گے تو ایپلیکیشن میں کیا لکھیں گے؟ ایپلیکیشن کے اندر لکھیں گے کہ سر یہ دیکھیں
यहाँ से ये चीज़ साबित हो गई है, जो भी आपके फैक्ट्स होंगे, मेरिट्स होंगे, ये सर यहाँ से ये चीज़ साबित हो गई है, तो अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर है, लिहाजा इस ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया जाए, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये जितने भी एसेट्स हैं, ये ड्राइव हुए हैं, अखज हुए हैं फ्रॉम नारकोटिक ड्रग से, मंशियात से बनाई हैं इसने ये चीज़ें। लिहाजा ये जितनी भी चीज़ें इसने मंशियात से बनाई हैं, ड्रग्स से बनाई हैं, नशावर चीज़ों का बिजनेस करके बनाई हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को, इन एसेट्स को फॉरफिट किया जाए, जब्त किया जाए। वो एप्लीकेशन में आप लिखेंगे, ठीक हो गया, सेक्शन 19 के तहत, ठीक हो गया। तो ये आज तक था, बाकी नेक्स्ट के अंदर जो है वो पढ़ेंगे कि कौन जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, सर्च करेगा, वारंट किसको जारी होंगे, कैसे रेड किया जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा, वो आगे आपको मैं सेक्शंस वाइज आपको बताता जाऊंगा। बाकी यहाँ तक जो है वो कंप्लीट है, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।